अस्सलाम वालेकुम जी। परसों एक खबर छपी, आज जबकि मैं जुमे के रोज़ जुमे की नमाज के बाद ये व्लॉग कर रहा हूँ, तो परसों एक खबर छपी और उस खबर को दी न्यूज़ इंटरनेशनल, जो जंग का अंग्रेज़ी का अखबार है, रोज़नामा जंग वालों का या जियो वालों का अंग्रेज़ी का अखबार है, उसके अंदर खबर छपी और उस खबर का लिंक मुझे एक ग्रुप से मिला। मैंने वो लिंक को फॉलो करके वो खबर पढ़ी। उस खबर के अंदर ये बताया गया था, पहले मैं उस खबर के जो तकनीकी महासन है उसके ऊपर बात करूं। वो खबर इतनी बड़ी थी कि उस खबर का छपना जो था वो मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो बड़ी खबर होती है उसके ऊपर रिपोर्टर अपना नाम क्लेम करता है, उसको हम बाई लाइन कहते हैं। तो बाई लाइन उसके ऊपर कोई नहीं थी, बल्कि बाय आवर कॉरेस्पॉन्डेंट थी। तो मेरा माथा ठनका कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये खबर बनी बनाई कहीं से आई हो और रिपोर्टर की गैरत ने गवारा ना किया हो। आती है ना हमारे अदारों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से बनी बनाई खबरें आती हैं, तो उनका फिर क्रेडिट क्लेम करने से रिपोर्टर हिचकिचाता है। गैरतमंद रिपोर्टर जो होता है, वैसे आजकल रह थोड़ी गए हैं, बाकी सारे यूथिया इंटर किए जा रहे हैं या यूथिया मेंटेलिटी इन हो रही है मीडिया के अंदर। लेकिन जो गैरतमंद रिपोर्टर होता है वो उसके ऊपर अपनी नाम क्लेम नहीं करता। वो कहते हैं जी ठीक है, क्रेडिट लाइन से जाने दें, जो जैसे बाय आवर कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया, ऊपर लिखा जाता है। तो रिपोर्टर का नाम ना देख के मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उस खबर को दरखोरे इतना नहीं जाना। तो बहरहाल वो खबर, और दूसरी बात यह है, या तो रिपोर्टर को वो खबर कहीं से होके आई हो, या फिर ये होता है कि वो खबर इतनी बड़ी हो कि जनाब रिपोर्टर डर रहा हो, उसे कुछ जान या माल का ख़तरा हो और वो कहे कि जनाब इसको बाय आवर कॉरेस्पॉन्डेंट कर दें। अगर मेरे पीछे कोई आना चाहे तो उसे तलाश तो करना पड़े ना। आप देखें, अगर किसी ने ये तलाश करना है, मतलब कि बड़े अदारों के अंदर बैठे हुए या किसी माफिया के अंदर बैठे हुए शख्स ने कि ये खबर किसने फाइल की है, तो उसे पहले दी न्यूज़ के अंदर इनरोड बनाना पड़ेंगे और फिर वहाँ से पता करना पड़ेगा कि यार ये वाली खबर किसने फाइल की है। तो उसे को 2-3 दिन की मुशक्कत लग जाएगी। हालांकि वो जो एडिटर का पीए होता है उसको भी फ़ोन करके पूछा जा सकता है, अगर वो अपने अदारे के साथ मुखलस ना हो तो, डेस्परेट हो तो वो बता देगा, अदरवाइज़ नहीं बताया जाता। ये एक प्रोफेशनल सीक्रेसी होती है, रिपोर्टर का राइट होता है वो उसको मेंटेन करता है। ये तो आ गए उस खबर के तकनीकी पहलू। अब आ जाइए उस खबर के अंदर जो कंटेंट है, जो उसके अंदर मतलब मानी पोशीदा है, उसकी तरफ आ जाइए। खबर में ये कहा गया कि जनाब मरियम नवाज शरीफ का लंदन जाना जो था वो जनाब नवाज शरीफ की नसीहत और ख्वाहिश पे था और उन्होंने उनको कहा कि आप पहली दस्तयाब फ़्लाइट के अंदर जो है वो तशरीफ़ ले आए। और मरियम नवाज शरीफ ने रवानगी से एक शाम पहले एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा यह जा रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब मरियम फील्ड में निकलने जा रही हैं और वो इमरान खान के मुकाबले में जलसे करेंगे। लेकिन रातों रात पता नहीं क्या हो गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो थी वो उन्होंने जाने का प्रोग्राम बना लिया। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनके साथ उनका स्टाफ भी मूव करना था और ये सारा कुछ इस तरह के मौके के ऊपर हो सकता है उनका पहले का ही पैगाम हो। लेकिन रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का कतन कोई इशारा नहीं दिया कि वो मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जा रही हैं, बल्कि उन्होंने लॉन्गर टर्म में कहा कि उनसे मुलाकात होगी। हो सकता है कहा हो, मैंने ना सुना हो, या कम से कम मेरा तासुर यही था। तो लेकिन वो तशरीफ़ ले गई पाकिस्तान से और पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद से बाहर चली गई। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ प्रमोशनें हुई और स्मैश करने की धमकी देने वाले साहब जो थे वो सुपरसीड कर दिए गए, यानी कि उनसे जूनियर को तरक्की दे दी गई। अगरचे पीटीआई के जो हामी हैं या पीटीआई के हिदी खान हैं या पीटीआई के जो भौंपू हजरात हैं, भौंपू कहना चाहिए, भौंपू हजरात ये कहते पाए गए वो जी फरवरी में जो प्रमोशनें होंगी ना तो स्मैश बाबू जो है ना वो तब कंसिडर होंगे, आप ज़्यादा कुछ जश्न ना। हम कौन है भाई, हम तो इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर बोलते भी नहीं है। हमारा तो जो मुस्बत कहा गया लफ्ज़ भी बहुत दुखता है कहीं पे, तो हम तो इसलिए इस मौजू के ऊपर बोलते भी नहीं हैं। लेकिन
اس خبر کے اندر پوری ڈیٹیل تھی کہ کس جگہ کے اوپر جو تھا کیوں یہ کمیونیکیٹ کیا گیا اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو خیر لیکن آئیے پھر اس کے بعد پھر ایک PMLN کی طرف سے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے, لیکن وہ جو ID تھی PMLN کی نہیں تھی, مطلب یا کم از کم پارٹی ID نہیں تھی یا سرکاری ID نہیں تھی, بلکہ ایک سوشل میڈیا ID سے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جس کے اندر ایک کارنر میٹنگ ہے. اس کارنر میٹنگ کی صدارت جو ہے وہ فیصل آباد کا یہ علاقہ ہے, کیونکہ زبان سے یہی لگ رہا ہے. اس کی جو صدارت ہے اس صدارت کروا رہے ہیں جناب قاسم سوری صاحب. قاسم سوری تو آپ جانتے ہی ہیں نا, یہ اضافی ہے. ہاں, تو قاسم سوری صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور اس کے اندر ایک تقریر کر رہا ہے. کوئی UC لیول کا لیڈر لگ رہا ہے مجھ کو, کوئی مطلب کہ جو بڑی بڑی بڑکیں مارنے والے جو لاف باز ہوتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تو اپنے خاندان والوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر عمران احمد خان نیازی کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر میں نے جا کے مریم نواز شریف کو قتل کر دینا. ظاہر ہے کہ مریم نواز شریف کو قتل کرنے کی دھمکی دینے کا لاجک اس لیے نہیں بنتا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جو منہ دے رہے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ دینا آگوں, تو وہ جو منہ دے رہے ہیں وہ تو رانا ثناء اللہ دے رہے ہیں. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ جو اپنا وہ جو ہے نا وہ سلطان کی جو ویٹر ہے, اس نے لندن کے اندر ایک ولاگ کیا جس کے اندر اس نے 5 لاکھ روپیہ اس شخص کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے جو کہ اپنا اس کو رانا ثناء اللہ کو میرا خیال ہے قتل کرے گا یا تھپڑ مارے گا یا گرفتار کرے گا. کوئی اس طرح کی اس نے واحد قسم کی ولاگ کی ہے. وہ بیچارے پری میچور بلکہ اممیچور بچے جو ہیں, اممیچور کہنا چاہیے نہیں, پری میچور بچے جو ہیں وہ جو ضرورت سے پہلے ساری چیزیں جان لیتے ہیں, وقت سے پہلے ساری چیزیں علم جو ان کے اپنا دماغ کے اندر آ جاتا ہے, تو پھر وہ اس طرح کے وقت سے پہلے جوان ہو جانے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ مصوفہ آج کل کر رہی ہیں, اگرچہ وہ ان کے ساتھ ڈاگی والی رہی ہے, کیونکہ ان کو تو اب PTI بھی مائک دینے کو تیار نہیں ہے اور سٹیج پہ کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ بیچاری نے سوچا کہ اب میں اور کچھ نہ کروں, تو سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ اب 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مقامی مجاہدین اور جو مقامی جال ساز ہیں ٹویٹر اور یوٹیوبرز وہ ہلکے پڑ رہے ہیں, تو اس لیے وہ ایک اوورسیز جو سپورٹ ہوگی وہ تو بڑی خوفناک ہوگی اور بہت زیادہ دیکھی جائے گی اور لاکھوں میں ویوز آئیں گے. کیونکہ لیکن لاکھوں میں بھی ویوز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ جو بوٹس ہیں ان کو ہائر کرنے کے اوپر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں, اور جو ہیومن ورک فورس بھی ہائر کی جاتی ہے اوورسیز میں پڑھنے والے جو پاکستانی بچے جو اسکالرشپس پہ گئے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں. وہ وہاں کی سوسائٹی کے اندر ان کو امیلگمیٹ نہیں ہونے دیا جاتا. وہ وہاں کی سوسائٹی جو کہ ہم سے زیادہ ایڈوانس سوسائٹی ہے اس میں مکس ہوں گے تو ہیومن رویے سیکھیں گے نا, انسانی رویے سیکھیں گے. اور جو ہے اگر وہ امیلگمیٹ نہیں ہوں گے اور گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے روزانہ 50 یا 100 ولاگ کو سننا 5-5 منٹ بھلے آواز بند کر کے ہی سننا اور اس کو لائک کرنا اور پھر آگے شیئر کرنا جو ہے وہ ان کے فرائض ہائے منصبی میں شامل ہے, جس کا انہیں مہینے کا $100-200 مل جاتا ہے, $100-150 مل جاتا ہے. تو وہ کام کرنا زیادہ مناسب خیال کریں گے بجائے اس کے کہ وہ نکلیں اور وہاں پہ کسی پارک میں جائیں یا کسی جو ہے وہ ایونٹ ہو رہا ہو تو اس میں جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے اپنا ایک کتھارسس کریں, لوگوں کے رویے دیکھیں, اس حوالے سے اپنے آپ کو گروم کریں. تو وہ والے بھی چیپٹر بند ہو گئے ہیں جی, کیونکہ پیسے لگتے ہیں. تو پیسے اب صوبائی حکومتوں کا بجٹ بھی ختم ہو گیا ہے, KP کے تو ایڈوانس پہ چل رہا ہے اور پنجاب جو ہے وہ فنڈ جاری نہیں کر پا رہا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کو ہم کہیں کہ میرا مطلب ہے کہ اس وقت درپیش ہے. ان بچوں کو بھی فنڈ نہیں دیے جا رہے. تو یہ جو سلطان کی ویٹر ہے اس کو میں بتاؤں کہ میڈم آپ کے لیے اتنے ویوز نہیں آئیں گے, اور حقیقت TV دے ویوز ڈگے پے نہیں یار, میرا مطلب
کوئی گل کرنے والی ہے. اور اس کے اوپر جتنے بھی آپ وہ بوٹ لگایا کرتے تھے اور کمپیوٹر سپورٹڈ سافٹ ویئر کے ذریعے ان کو ویوز دکھا کے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. تو اب وہ اس کا ہے، تو وہ جو ہے نا جی، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے ریلیز جاری کر دی. آج طلال چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب نوٹس لیا جائے اس کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نوٹس لے اور باقی بھی نوٹس لیں کہ یہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں. دیکھیے اب مریم نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ اس پہ منحصر ہوگی، یا پھر وہ پلان روب عمل ہے جس کے تحت مریم کو آج سے 2.5 سال پہلے اپنے والد صاحب کے پاس یا ساتھ چلے جانا تھا اور وہ چلی گئی تھی. ہم نواز شریف کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ مریم ہی اتنے جا کے بہ گئی. یہ ہے، دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں کے حالات دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ ہوگا. لیکن جو پرسوں ہونے والے الیکشن ہیں یہ بہت ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے. پی ایم ایل این نے الحمدللہ کوئی مہم نہیں چلائی، نہ پی ٹی ایم نے چلائی ہے، تھوڑی سی کے پی کے اندر اے این پی نے چلائی ہے، ایمل ولی خان نے، باقی کہیں پہ کوئی مہم نہیں چلائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے بھی کوئی مہم نہیں چلائی. عمران خان نے جلسوں کے اندر جو ہے وہ اپنا مجھے کیوں نکالا کا ہی رونا رویا ہے، یا مجھے پھر اٹھا لو، مجھے پھر اٹھا لو اے حسن والو. ٹھیک ہے، گزارش تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ مجھے پھر گود میں اٹھا لو اے حسن والو. ٹھیک ہے، تو نال میرے لالا صحرائی کو بھی لگا دو اے حسن والو. تو وہ اس کا جو ہے رٹا یا وہ اس کا سوگ جو ہے جی وہ جاری ہے، اور وہ ماتم جو ہے وہ اس کا جاری ہے، اور وہ ماتم کرتے کرتے نکلا ہے سڑکوں پہ. آج کراچی میں ہے، دیکھیں کراچی میں کیا فرماتے ہیں حضور کی فرمانا ہے. 26 سال دی ایک کوئی تقریر سنی جا رہے ہیں ایسی ہیں. بس ٹائم بدل جاتا ہے اس کا. یہ وہ ہے جو انہوں نے تب کی تھی، یہ وہ ہے جو انہوں نے تب کی تھی، بس اینا کی فرق پڑا. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.